چھوڑ کر کے ہم حاضر ہوئے حضرت مولانا منقاد صاحب کے ساتھ۔ آپ کی جو محبت اور تعلق رہا ہے حضرت والد صاحب سے، اس کا مظاہرہ آپ حضرات نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس نسبت کی آپ نے لاج رکھی اور اس تعلق کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جامعہ گلزار حسینیہ کے تمام کارکنان کو اور رفقا کو، آپ تمام حضرات سے اور پوری ملت سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو آپ نے پذیرائی فرمائی ذمہ دار حضرات کو اور پوری بستی کے لوگوں نے، اور ادارے کے محترم حضرت مفتی فراہیم صاحب، ان حضرات نے، علماء کی جماعت نے اور سب نے، اس کا موقع بھی نہیں تھا کہ ہم سب ہی یتیم ہوئے ہیں۔ ہم تو نہیں، صرف ہم ہی نہیں بلکہ پوری ملت اور آپ تمام کا بھی ایسا ہی تعلق تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے دلی جذبات، آپ کی محبت کی بھی ہم قدر کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ معلوم ہوا اور بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہمارے اس مدرسے کے میں 3 طلباء نے قرآن کریم بھی حفظ مکمل کیا ہے اور ان کی بھی دستار ہونی ہے۔ بھائیو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اپنے پیغام کو پہنچایا۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ کس کس طریقے سے لیا ہوا ہے۔ دنیا و کائنات کے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے اور یہ تصور بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور اس کی پوری ایک تفصیل ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا اور آج تک الحمدللہ باقی ہے۔ تو یہی قرآن کریم کی اس آیت کے اندر پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ اب ذمہ داری کس طریقے سے ہوتی ہے، ذمہ داری کو کیسے نبھایا جاتا ہے اور ذمہ داری کیسے اٹھائی جاتی ہے؟ میرے بھائیوں، اس کی دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور یہ بات عقل میں بھی نہیں آتی ہے اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں کہ اتنا بڑا قرآن کریم جس کی زبان بھی عربی، اللہ کی زبان عربی اور جنت کی زبان عربی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، اور ہم عرب سے 4000 کلومیٹر دور، ہم اس بھارت کے، ہندوستان کے رہنے والے لوگ، دیہاتی اور کسان لوگ، ہماری زبان عام زبان، ہم اردو بولنے والے، ہندی بولنے والے اور نہ جانے دنیا میں کیسی کیسی زبان بولنے والے لوگ موجود ہیں، اور قرآن کریم پورا کا پورا عربی زبان میں ہے۔ تو بھائیو، ہم تک آج تک محفوظ ہے، اس کا کیا واسطہ ہے؟ اور اس پر اگر ہم غور کریں تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اس قرآن کریم کی آیت کے اندر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1550 برس پہلے قرآن کریم میں اپنے کلام میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس کی حفاظت اللہ نے کیسے فرمائی؟ میرے بھائیوں، اگر ہم کوئی چیز دنیا میں رکھتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی کھانے پینے کی چیز ہے یا کوئی استعمال کی چیز ہے، وہ کتنے دن تک رہ سکتی ہے؟ وہ صرف کوئی، کسی کی لمٹ 1 دن کی ہے، کسی کی 4 دن کی ہے، کسی کی 10 دن کی ہے۔ کوئی دوائی آپ دیکھتے ہیں کہ 1 مہینے کی اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، کسی کی 2 سال کی ہے، کسی کی 12 مہینے کی ہے، کسی کی 3 سال کی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے کوئی بھی چیز۔ اور دنیا والے پوری لیبورٹری میں سائنسی اعتبار سے، میڈیکل اعتبار سے اس کو جانچ کے، پرکھ کے، اور ساری چیزیں کھانے کی، پینے کی یا جو بھی چیزیں استعمال کی ہیں جن سے آگے اگر ان کو استعمال کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے، تو بھائیوں بزرگوں، ان کی ڈیٹ لکھی جاتی ہے، ان کی تاریخ لکھی جاتی ہے اس کے اعتبار سے، اور وہی چیزیں کام میں بھی آتی ہے، جانچ کے کہ یہ کتنے دن تک کام کر سکتی ہے، تو وہ اسی طرح استعمال کی جا سکتی ہے صرف۔
تو اس کی تاریخ آپ دیکھتے ہیں، اگر کوئی دوائی کسی آدمی نے اس کی ایکسپائری ڈیٹ سے زیادہ استعمال کر لی تو بھائیوں اس کو پیٹ میں درد کے فائدہ ہونے کی بجائے اور ریئیکشن ہو جاتا ہے. یہ سب کے معلوم ہو، بڑے موٹی سی عقل کی بات ہے، اور دنیا کے سب میں ہمارا وقت گزارنے کے لیے یہ ساری چیزیں سامنے موجود ہیں، تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور بھائیوں اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا ہے، جتنا بھی جس کا وقت لکھ دیا ہے، جتنی جس کی عمر ہے، وہ اپنا وقت پورا کر کے اس کو بھی جانا ہے، اور وہ بھی ایکسپائر ہوتا ہے جس کو انگریزی میں بولا جاتا ہے، اور وہ بھی اپنا وقت پورا کر کے چلا جاتا ہے. ایسے ہی قریب میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے حضرت والد ماجد اور ہم سب کے بزرگ، ہم سب کے پیر و مرشد اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اتنا ہی اللہ نے ان کا وقت لکھا تھا، اور اللہ نے وہی سبق بنائے اپنے پاس بلانے کے. تو اس سے بڑی مثال قریب میں ہمارے سامنے کچھ نہیں ہو سکتی کہ جن سے ہم سب عشق کرتے تھے، صرف سے محبت کرتے تھے اور ملتے تھے، وہ بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیے. تو میرے بھائیوں یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن قرآن کریم ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور اس کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے، بس میں اپنی بات کو پوری کر رہا ہوں. یہی 3 بچے جو آپ کے اس بستی کے، آپ کے اس مدرسے کے حافظ ہوئے ہیں، یہ ایک اس کا مثال، اس کا اگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے. تو یہ ہے وہ حفاظت کا ذمہ جو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے نازل فرمایا. نازل فرمانے کا مطلب میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال کی عمر کے، 9 سال، 10 سال، 15 سال کی عمر میں، 2 سال، 3 سال میں جو ہے دماغ کی چھوٹی سی ڈبیا میں اللہ اتنا بڑا قرآن کریم محفوظ فرما دیتے ہیں. آپ اور دنیا والے دیکھتے ہیں دنیا نے کتنی کوششیں کری قرآن کریم کو ختم کرنے کی، نعوذ باللہ، مٹانے کی، صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی. کیسے کیسے حالات آئے، موقع نہیں ہے. آپ حضرات کو ظہر کی نماز بھی ادا کرنی ہے میرے بھائیوں، اس وقت تاخیر بھی نہیں ہمیں کرنی ہے کہ کیسے حالات آئے، کہاں کہاں دین کا کام ہوا. وہاں سے مدرسوں کو بھی ختم کر دیا گیا، وہاں سے جو ہے میرے بھائیوں قرآن کریم کو بھی نعوذ باللہ جلا دیا گیا، لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں. لیکن اللہ نے اس انسان کے دماغ کے اندر اور سینے کے اندر اس قرآن کو محفوظ فرما دیا، اور سینہ و سینہ یہ منتقل ہوتا ہمارے بچوں کے اندر آ رہا ہے. اور آج الحمدللہ نسلوں کو منتقل ہو کر کے تمام پوری دنیا اور اس ملت کے اندر اور ملک کے اندر حفاظ موجود ہیں، اور اس کی مثالیں موجود ہیں. رمضان گزرا ہے، ابھی صرف 19 دن ہوئے ہیں کہ اللہ نے الحمدللہ اتنے حفاظ تیار ہوتے ہیں پورے ملک میں. اگر ہم صرف اپنے ملک کی بات کریں کہ مساجد کم پڑ جاتی ہیں، بستیوں میں کتنے قرآن ہوتے ہیں، بیٹھکوں میں، گھروں کے اندر، کارخانوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر اور اپنی دکانوں کے اندر قرآن ہوتے ہیں. یہ میرے بھائیوں اس قرآن کا معجزہ ہے، جو زندہ معجزہ ہے قرآن کریم کا. اگر ہم غور کریں اللہ کے تمام پیغامات پر تو ہمارے لیے قدر کرنے کے لیے یہی بات بڑی ہے کہ خود ہم غور نہیں کرتے ہیں کہ رمضان گزرا اور قرآن کو بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر 11 مہینے بھول جاتے ہیں قرآن کریم کو. تو میرے بھائیوں یہ قرآن کریم بھولنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا استحضار ہو، اور ہم اس کو یاد رکھیں اور اس کو پڑھیں. اس کا پڑھنا بھی ثواب، بہت سارے فوائد ہیں اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے میرے بھائیوں، اس کا سمجھنا اور زیادہ ثواب ہے میرے بھائیوں، اور پھر اس پہ عمل کرنا تو تقوی کی علامت ہے میرے، یہ بڑی چیز ہے. تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں کہ اللہ نے قرآن کریم جو ہے بزرگ دوستوں اس لیے نازل فرمایا، اور اس کی مثال موجود ہے الحمدللہ. تو بڑی مبارکبادی کے مستحق ہیں یہ طلباء جن کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا. وہ اساتذہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے دن رات کی محنت کر کے ان کو حافظ بنایا ہے. اور ادارے کے ذمہ دار حضرات، محتمم صاحب اور آپ جتنے معاونین ہیں، اللہ نے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا ہے. وہ کبھی زندگی رہی تو پھر باتیں ہوں گی، مضمون تو بہت لمبا ہے میرے بھائیوں. اللہ نے قرآن سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کو بھی محروم نہیں رکھا ہے،
چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ استاذ ہو، چاہے طالب علم ہو، چاہے محتمین ہو، چاہے ذمہ دار حضرات ہوں، چاہے تعاون کرنے والے ہوں، چاہے دعائیں دینے والے ہوں، ہر طبقے کے لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے۔ آپ حضرات تعاون کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نوازتے ہیں، گھروں میں برکت ہوتی ہے، مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں تو یہ ساری آپ بھی محروم نہیں ہیں۔ حافظ کو جیسے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، استاذ کو بخشی ہے، اللہ نے ہم دیہاتی لوگوں کو اور جو پیسہ دیتے ہیں مدرسے کو، تعاون کرتے ہیں، میرے بھائیوں آپ کو بھی محروم نہیں رکھا ہے، بلکہ آپ کو بھی اللہ نے قرآن کے عاشقوں میں، اس کے قرآن کے محبین میں، اس سے محبت کرنے والوں میں آپ کو رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا آخرت میں بدلہ عطا فرمائے۔ بس میرے بھائیوں بات کو ختم کریں، اور انشاءاللہ العزیز اسی طریقے سے مدرسہ پھلتا پھولتا رہے۔ آپ حضرات ایسے ہی اس ادارے سے محبت کریں، تعلق قائم کریں۔ اور بھائیوں یہ شوال کا مہینہ ہے، اپنے تمام طلباء کو، بستی کے سارے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجیں، داخلہ کرائیں ضرور۔ یہ سب سے پہلا کام ہمارا ہونا چاہیے، سارے کاموں کو چھوڑ کر کے۔ بہت دیر ہو گئی اور ہم اس میں بڑی سستی کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ یہ دیکھو 3 بچے بیٹھے ہیں، پچھلے سال انہوں نے حفظ مکمل کیا ہوگا تو آپ کے سامنے سب سے زیادہ عزت کے لائق ہے، تو اس کی کوشش کریں۔ بچیوں کو، چھوٹی بچیوں کو مکاتب کے اندر بھیجیں، مکاتب کو زندہ کریں میرے بھائیوں۔ بزرگوں یہ سب سے بڑا کام ہمارا ہے، اور اگر مدرسوں کے اندر انتظام ہے بچیوں کا الگ ایک طرف تو وہاں بھیجے ضرور ہم۔ اور الحمدللہ ہمارے مکاتب کے اندر، مدارس کے اندر اللہ کا شکر ہے عصری تعلیم کا بھی انتظام ہے، کہیں 5ویں تک ہے، کہیں 8ویں تک ہے، 10ویں تک ہے، پورے علاقے میں الحمدللہ۔ تو وہ تعلیم بھی ضرور دلائیں، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ضرور دلائیں۔ تو اس کی ہم کوشش کریں، اپنے بچوں کو بغیر کسی تاخیر کے سب سے پہلے مدرسے میں داخلہ کرائیں۔ آج ہمارا جلسہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور تعاون آپ حضرات نے کیا ہے، جو باقی رہ گیا وہ بھی کر دیں، اور صبح سے ہی داخلہ کرائیں، اساتذہ موجود ہوں گے جو بھی نظام ہے۔ اور بھائیو دوسری بات یہ کہ جامعہ گلزار حسینیہ سے الحمدللہ جیسا آپ کا تعلق رہا ہے، میں امید کرتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم سب کے ساتھ، اور سب کو، ہم کو بھی مدرسے والوں کو، آپ حضرات سے، علاقے والوں سے، بستی والوں سے وہی تعلق کی توفیق دے، اور ہم بھی انشاءاللہ آپ حضرات سے وہی تعلق کا وعدہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ حضرات سے تعلق رکھیں گے۔ آپ حضرات بھی اپنے اس بڑے مدرسے سے جس طریقے سے حضرت کے ساتھ، حضرت کی نسبت سے آپ تعلق رکھتے تھے، آپ ایسے ہی اس سے تعلق رکھیں، ایسے ہی تشریف لائیں، ایسے ہی اس کے جلسے میں نہیں، اس کے ہر پروگرام میں تشریف لائیں اور اس کا تعاون کریں۔ وہ ہمارا سب کا سردار ہے، ہمارا سب مدرسوں کا بڑا مدرسہ ہے۔ اور میرے بھائیوں جو وہاں الحمدللہ آپ سب کو معلوم ہے، پورے ملک کو معلوم ہے کہ وہاں الحمدللہ ابتدائی تعلیم بھی ہے، حفظ کی بھی تعلیم ہے، بہت عمدہ اساتذہ موجود ہیں، عربی کی تعلیم، دور حدیث شریف، افطار کی تعلیم، اور بڑے قابل اور الحمدللہ جید علماء اور مفتیان کرام کی ایک پوری جماعت وہاں موجود ہے، جو علم و عمل میں ہم سے بھی ہزارہ افضل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بڑے طلباء کو، بزرگ دوستوں، آپ اپنے اس ادارے کے اندر بھیجیں اور داخلہ دلائیں، اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں تمام مدارس میں جہاں آپ چاہیں الحمدللہ تمام مدارس میں بھیجیں، لیکن اپنے اس ادارے کے اندر بھی اپنے تمام طلباء کو جو جا سکتے ہیں بڑی جماعت کے اور بڑے طلباء، ان کو وہاں بھیجیں، اور جو یہاں رہ سکتے ہیں ان کو یہاں ضرور داخلہ دلائیں، اور تمام مدارس کے اندر بھیجیں جہاں بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ماشاءاللہ ابھی دستار بندی ہوگی، اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی اس بستی اور حضرت والا کا اپنی جانب سے، اس بستی پوری کمال پور کی جانب سے حضرت والا کا استقبال کرتا ہوں، اور تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ہماری اس بستی میں تشریف لائے اور ہماری اس محفل کو رونق بخشی۔ ہم حضرت والا کے بہت ہی ممنون و مشکور ہیں، شکر گزار ہیں، اور دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کا سچا عاشق اور حضرت والا کے ہمیں سچے جو جانشین ملے ہیں، اللہ حضرت والا کا سایہ ہمارے سروں پر تابع قائم فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، آمین کہتے رہے، آمین۔ اور حضرت والا کے عمر میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور حضرت والا سے قوم و ملت کا وہی کام لے جو ہمارے بڑے حضرت مولانا حکیم عبداللہ مغیثی نور اللہ مرقدہ سے حضرت اللہ نے لیا ہے۔
میں حضرت والا کا بہت ہی شکر گزار ہوں. اور جن حضرات نے ابھی تک اسی انتظار میں اپنی جیبوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ حضرت والا کے دست مبارک پہ دیں گے، تو ان سے درخواست ہے کہ بہت جلد نکال لیں. 5 منٹ کے اندر اپنے پیسوں کو جیب سے باہر کر لیں اور آگے تشریف لے آئیں. یہ ہمارے لیے حسین موقع ہے. پردھان جی شروعات کریں گے. پردھان جی فرمان ہمارے یہ موقع کے پردھان ہیں اس وقت میں. پردھان جی فرمان. حضرت بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ. ماشاء اللہ ہمارے پردھان جی فرمان. کتنے پردھان جی کے ماشاء اللہ پہلے کتنے تھے پچھلے سال؟ 51-50 روپے دیتے تھے. اچھا پہلے 51 تھے تو انشاءاللہ بڑھا دیں گے اس کو. اچھا الحمدللہ ضرور بڑھا دیں گے اللہ نے چاہا. جی مفتی صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ضرور اسی سال اضافہ ہو جائے گا. لیجیے گا انشاءاللہ. یہ لیں جو حضرات پردھان جی. اچھا جی آپ پردھان جی پکڑو پیسے. جی محمد مرغوب صاحب کے 7,000 روپے. الحمدللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. لے لیجیے گا. آ جائے اور اٹھ کے آ جائے. حاجی جی کہاں ہے؟ حاجی شرافت صاحب. اور جو باقی رہ گئے اٹھ کر آ جائے جلدی. صوفی جی افرا عالم ہے. جی ماشاءاللہ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جن حضرات نے پہلے بھی تعاون کیا ہے فہرست وار، محلے وار، مساجد وار، الحمدللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. جو کل سے کر رہے ہیں یا آج بھی پہلے کر چکے ہیں اللہ سب کو بدلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. اور جو باقی رہ گئے تو انشاءاللہ وہ حضرات بھی دے دیں. اور اچھا 5 دے دیا آپ نے الحمدللہ. آپ کا نام تو کتنے ہیں؟ حاجی شرافت صاحب کے ماشاءاللہ 10,000 روپے آگے. 5,000 پہلے آ گئے تھے. 5,000 یہ ہیں الحمدللہ. بہت 10 ہیں آگے. 5 پہلے جی 5 آگے. حاجی جی کے میں آپ بے فکر رہا ہوں. محتم صاحب کو رکھنے کے نہیں آپ کو 10,000 روپے سے انشاءاللہ العزیز. صوفی جی ظفر عالم کے صاحبزادے شہباز بھائی ہیں. نام بھائی فیضان کے 1,000 روپے. کے دیے ہیں. صوفی جی کہاں ہیں؟ ہاں 10 ہو گئے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر عطا فرمائے. بہت اچھا الحمدللہ. اور جو حضرات ہیں باقی جلدی سے دے لیں انشاءاللہ. پھر آپ ظہر کی نماز کو پڑھیں گے. شاہ نواز بھائی ماشاءاللہ آ جائے. یہ بھی 51 والے ہیں جی. پردھان جی ہمارے پردھان جی شاہ نواز آ جاؤ. صوفی جی سب ظفر عالم کے صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ جی. حضرت یہ آ رہے ہیں. شاہ نواز بھائی ہمارے آ رہے ہیں. بہت فعال ہے ماشاءاللہ. جی کیا نام بھائی کا؟ ہاں جی شاہد عالم. کتنے ہیں؟ جی ہاں وہ کیا نام؟ وکیل ایڈوکیٹ مجیب الرحمان. 5,000 روپے. وکیل کہاں ہے؟ تو بیٹھے آپ کا بچہ آ جاؤ. اللہ مبارک فرمائے. لیجیے 5,000 روپے ان کے شمیم بھائی. محمد شمیم الحمدللہ بہت مبارک. شمیم بھائی کا بچہ حافظ ہوا ہے ماشاءاللہ. کیا نام بھائی؟ مہتاب کے 1,000 روپے. اللہ قبول کرے بھائی. لے لو لیجیے گا پردھان جی. لیجیے. اور یہ بھائی کس کے؟ شاہ رخ کے کتنے؟ 2,000 روپے بھائی. اللہ قبول کرے ماشاءاللہ. بہت اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ حضرات کو شاہنواز بھائی کتنے ہوئے؟ 15,000 دے دیا. 51 ہے تو 51 کا وعدہ بھائی. 51 کا وعدہ ہے بھائی کا 21 انشاءاللہ. اچھا جی ماشاءاللہ اللہ قبول کرے. کیا نام آپ؟ اچھا تو پچھلے سال شاید مفتی صاحب کچھ زیادہ تھے اس لیے آپ امید رکھ رہے ہیں؟ نہیں اس سال یہ پرتیاشی ہے ماشاءاللہ ہمارے گاؤں کے. اچھا جی امیدوار ہے اور بہت موٹا خرچ بڑھا دیں گے. وہ کر دیں گے انشاءاللہ. بڑا خرچ کرتے ہیں تو دین کے کام میں خرچ کرنے میں کیا دقت ہے جی؟ قرآن کی محبت میں قرآن کی اشاعت میں تو خرچ کر سکتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ دیتے بہت ویسے خرچ کرتے رہتے ہیں. مدرسے کا تعاون اور موقع پہ کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. 25 ہو گئے الحمدللہ. 25,000 ہو گئے ماشاءاللہ. 21,000 سے 25 ہو گئے. اللہ قبول بھائی. ایڈوکیٹ مجیب کہیں آ جاؤ جلدی سے اٹھ کے. حضرت کے پاس کو آ جاؤ. یہاں کے سامنے کے پاس جلدی آؤ اٹھ کے. اور ہمارے وسیم بھائی بھی ہیں جو ہمارے اسی وارڈ سے پرتیاشی ہیں ماشاءاللہ. وہ بھی تشریف فرمائے. آ جائے دونوں. اور تو الحمدللہ مدارس کی ضرورتیں رہتی ہیں. مفتی صاحب شاہ نواز بھائی نے 21 کے 25 کر دیے. بیچ میں پھر آپ ہمیں ہلا لیو تو انشاءاللہ ہو جائیں گے دھیرے دھیرے. اللہ نے چاہا. جی اللہ کر دے گا. اللہ جزائے خیر. سامنے آؤ جلدی سے. وسیم بھائی ہمارے ملازم ممنون کے صاحبزادے. ادھر کو آؤ مسافت کر لو حضرت سے. یہ موقع اچھا ہوا تو بالکل کر رہے تھے. الحمدللہ. اچھا مولا. 10,000 روپے.
क्या नाम है? 21 हो गए 21 सुनो हाजी रईस अहमद जी। और भाई का नाम? 21 से कम नहीं सुनो मुझे ये भी माशाल्लाह प्रत्याशी है जी जी जी। और वो तो- वकील साहब भी हैं माशाल्लाह हाँ, अभी तो माशाल्लाह बड़े वकील हैं नहीं और 21 ज्यादा 21 हाँ, इंशाल्लाह 21 करेंगे अल्लाह ठीक कबूल है जी, इंशाल्लाह 21,000 कर देंगे अल्लाह ने चाहा। जी कितने वसीम भाई 15 अच्छा 5 10 ठीक है बहुत अच्छे जी माशाल्लाह जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह 15 हो गए जी वसीम भाई के जज़ाकल्लाह बहुत अच्छे ठीक है और कोई नाम रह गया हो आपकी फहरिस्त नहीं, में? आ गया मुफ्ती साहब अच्छा ये देखो रह गए थे माशाल्लाह मुनीम जी। मुझे भी हाँ हाँ 10,000 रुपए माशाल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे। हाँ भाई नाजिम भाई भट्टे वाले हैं नाजिम भाई प्रधान जी नाजिम भट्टे वाले तशरीफ ले आए। जबर आलम भाई भट्टे वाले हैं और मुनीम जी की तो वैसे भी पेंशन भी बहुत हो अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से और कर देंगे अल्लाह में चाहे। भट्टे वालों को जरूर बुला लो जी। ईंट वगैरह की जरूरत हो जी। तो ईंट दे देंगे। किसी के दिल में सरिया हो सीमेंट हो मदरसे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तो हर चीज की मस्जिद मदरसों में जरूरत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस चीज से भी आप हजरत ताउन करना चाहें जरूर करें। भाई जफर है नहीं शायद यहाँ जफर भाई हैं चौधरी हनीफ है हमारे यहाँ खालू हनीफ वो भी नहीं है शादी हुई शायद उसमें लगे हुए हो हाजी अशरफ रह गया हाजी अशरफ हाँ हमारे मेजबान भी हैं माशाल्लाह हमारे तमाम मेहमानों के मेजबान हैं जी डॉक्टर अब्दुल कलाम के सिंधी हैं जी हजरत डॉक्टर अब्दुल कलाम जी माशाल्लाह अब्दुल कलाम साहब और उन पर तो डबल हक बनता हाजी है। नहीं, वो आ रहे जी और हजरत के बड़े आशिक हैं जी हजरत के बड़ी खिदमत करने वाले हजरत उन्हीं के यहाँ आराम फरमाते थे हजरत हमेशा जी अल्हम्दुलिल्लाह और वहीं पर रहते एक जी माशाल्लाह। तो रात फोन आया था उनका जी, जी। तो इसलिए वो डबल हक है इंशाल्लाह डबल डबल हक ताउन है। करेंगे अल्लाह ने ताउन चाहा। करते, बहुत अच्छा जी, ताउन भी जी, करते हैं, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जज़ा बहुत अच्छा ताउन भी पेश करते हैं जी। वालेकुम सलाम। 50,000 रुपए माशाल्लाह अल्लाह जज़ा खैर दे। अल्लाह कबूल अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। अल्लाह कबूल करो जज़ाकल्लाह आमीन बाकी किसी कोई हजरत रह गया हो तो दे दे अपने आप हजरत के लिए जी माशाल्लाह। और वो भाई आखिर में हजरत की तो एक ये रिवायत भी थी और वो सुन्नत भी आप जिंदा कर लो भाई हजरत की। वो तो आखिर में रुमाल बिछा के वो कहते थे कि भाई इसमें बहुत बरकत है इसमें भी बरकत है। ये नाम लेके इसलिए पुकारे जाते हैं असल में कि लोगों को तरगीब हो दीन के काम के लिए। जो मैंने आपसे बात इरशाद की थी जो मैंने ये हर रुमाल इसी पे डाल दो भाई। और जो मैंने आपसे बात कही थी कि कुरान से मोहब्बत करने वालों में आप इस तरह हैं। आप जो भी पैसे दे रहे हैं 50,000 5,000 1,000 रुपए अल्लाह आपको सवाब दे रहा है। अगर आपने नियत करी तो आपको सवाब मिलना शुरू हो गया और मिल भी गया। अब ये हो कि दूसरी चीज है कि खामोशी से डाल दें जो भी जिसकी जेब में हो 1,000 500 2,000 5,000 रुपए 100 50 सारे हजरात खड़े हो जाए फिर दुआ कर लेंगे इंशाल्लाह कोई बाकी न रहे। और भाइयों हजरत के नाम पर हजरत साहब मोहब्बत करते थे आप हजरात जरूर मदरसे का ताउन करें सभी हजरात को जिसका चाहे खाली खिचड़ी भी करें तमाम डाले चाहे खाली हाथ हो 10 रुपए 5 रुपए 100 रुपए जैसा भी मौका हो शाबाश। बच्चा हटो